بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اجل کے معنی ہے کسی چیز کا مقررہ وقت جو کسی قیمت پر نہ ٹلے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک دن اس کی دنیاوی زندگی کا تسلسل یقیناً ختم ہو کر رہے گا، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسی اسباب و وسائل اس کو موت سے نہ بچا سکیں گے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر اور جنت دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور لوگوں کو اس اٹل حقیقت کے لیے تیار رہنے کے لیے حکم فرمایا گیا ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ پس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ وقتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد بانی ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ چاہے کہیں بھی ہو موت، تمہیں آ ہی پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوطی قلعہ ہی میں ہو۔ پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم نے کیے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی، وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جس سے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اس کے مقابل یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقینی ہے، اتنی ہی لوگوں میں اس سے غفلت اور عدم توجہی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مجلسوں میں موت کا ذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ غفلت ایمانی تقاضے کے بالکل برخلاف ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کیا کریں، اور جہاں تک ممکن ہو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں موت و حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور انبیاء کرام کی بعثت کا اہم ترین مقصد بھی یہ تھا کہ انسان کو اس کے اصلی اور دائمی وطن سے آگاہ کر کے وہاں کی دائمی نعمتوں کا اسے مستحق بنا دیا جائے۔ اس حوالے سے چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ قیامت کا پہلا نسخہ آ چکا، دوسرا نسخہ اس کے تابع ہوگا۔ موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منزل کے راہی۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یعنی دنیا کی عیش و عشرت میں کھو کر آخرت کو بھول جاؤ گے تو موت کے وقت پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے آخرت کے لیے کوئی زاد رات جمع کیا ہوتا۔ اسی طرح بیماری کے عالم میں انسان انتہائی چاہت و خواہش کے باوجود بہت سے کام نہیں کر سکتا، تو عالم صحت میں جب انسان کی ساری توانائیاں عروج پر ہوتی ہیں، وہ اعمال خیر کیوں بجا نہیں لاتا کہ بعد میں کاف افسوس نہ ملنا پڑے۔ اسی لیے کہا گیا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ایمان و عمل کی جو فصل کاشت کرو گے، آخرت میں اس کا پھل ملے گا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت اور آخرت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، پھر ان احوال سے متاثر ہو کر سب ایسے پھوٹ کر روتے تھے گویا کہ اس کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتوں کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ نمبر 1، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ کے بغیر موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا حرص طمع میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اسی پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح بھی گزر جائے گزار لیں گے، زیادہ کی فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 3، موت کو استحضار رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمی کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اسے عبادت کا موقع ملے کہ نہ ملے، لہٰذا ابھی اسے جتنا اچھا بنا لے غنیمت ہی غنیمت ہے۔ دوسرا یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظیم آخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس بنا پر اسے عبادت میں وہ کیف سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، ترجمہ: اے میرے دوست، دنیا کے آرام اور سکون راحت سے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی اور عیش جاتی رہے گی۔ جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ، یہ یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ الغرض قرآن و حدیث میں موت اور بعد الموت کے احوال، محشر، میزان، عدل کا قیام، جزا و سزا کا نفاذ، جنت و جہنم کے احوال اور ان میں دخول تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کا مذاق کے طور پر ذکر کرنا قرآن و حدیث میں بیان کردہ غیبی حقیقتوں کے احاطے کے مترادف ہے۔ آخرت کے تصور کو مردہ فکر سے تعبیر کرنے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے، ناظرین، مرنے کے بعد انسان قبر میں کیسے اور کتنے دن بعد ختم ہوتا ہے۔ سائنس کی نظر میں تدفین کے 1 دن بعد، یعنی ٹھیک 24 گھنٹے بعد، انسان کی آنتوں میں سے ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہیں، بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، 17 دن بعد
پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں باقی رہتا۔ 90 دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 1 سال بعد ہڈی بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثرہ ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال دولت محل عزیز و اقارب رشتہ دار سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان 2 لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ 2 لوگ ہرگز نہیں بھولتا۔ ان کو سامنے بٹھا کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے اور بولے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کے دوست رشتہ دار عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی ہیں، کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی۔ وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز و اقارب یاد آئے، نہ یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد نہ آئے، بس وہ کہتا ہے میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے، پھر کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی، اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ یہ ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا، ان کے منہ سے نکلا اللہ تعالیٰ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور کر دے گا، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی راستے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے
घड़ा बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद ये जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गई? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, ये शख्स जब मरा था, मरने से पहले अपनी बीवी को हामला छोड़ के मरा था। बीवी का एक बेटा हुआ, बच्चा आज छोटा, कल बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी बीवी बच्चे को मस्जिद में भेजा। मौलम साहब ने उसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। जब उसके बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो मूसा, मुझे हया आई कि उसका बच्चा मेरा नाम ले और मैं अपना नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम में डालूं। ये मेरी रहमत गवारा नहीं करती। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दें। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्रें रोशन हो, अज़ाब तुम्हारे करीब बिल्कुल भी ना आए, तो अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो शख्स तौबा करता करता ये कहता कहता कि मेरे बच्चों को कुरान की तालीम देना, एकदम उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी, उसका बदन कांपने लगा, मौत का फरिश्ता आ गया रूह निकालने के लिए। फरमाते हैं, जब इंसान की रूह निकलती है तो उसका मुंह खुल जाता है, दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है तो ये वो लम्हा होता है, ये वो वक्त होता है कि जब इंसान ज़िंदगी में पहली बार फरिश्ते और शैतान को देखता है। ये वो मरहला होता है जब इंसान के एक तरफ शैतान उसके कान में गलत मशवरा डालता है और दूसरी तरफ उसकी ज़ुबान से उसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकलने लगते हैं। अगर इंसान नेक होता है, नमाजी होता है, इबादत गुज़ार होता है, तो फिर उसका दिमाग उसकी ज़ुबान को कलमा पढ़ने की तलकीन करता है, दुरूद पाक पढ़ने की तलकीन करता है। और अगर इंसान नेक नहीं होता तो फिर उसका जो दिमाग होता है वो अजीब सी हैबत का शिकार हो जाता है और इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है। जब इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है, फिर कोशिश करता है कलमा पढ़ने की, लेकिन नहीं पढ़ पाता। नाजरीन, आज हमारी आंखें खुली हैं, आज हमारी सांसें चल रही हैं। इससे पहले कि ये वक्त गुजर जाए, ये ज़िंदगी के लम्हे हमारे और आपके लिए गनीमत हैं। आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, मरने से पहले कब्र की रोशनी बना लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये ज़िंदगी के लम्हे मिले ना मिले। तो नाजरीन, गुरूर, तकब्बुर, लालच, घुमंड, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, जलन, इज़्ज़त व वक़ार, नाम, अहदा, बादशाही, ये सब कहाँ जाता है? सब कुछ खाक में मिल जाता है। इंसान की हैसियत ही क्या है? मट्टी से बना, मट्टी में दफन होकर मट्टी हो जाता है। 5 या 6 फुट का इंसान कब्र में जाकर बेनामो निशान हो जाता है। दुनिया में अकड़ कर चलने वाला, अपने आप को ताकतवर समझने वाला, दूसरों को हकीर समझने वाला, दुनिया पर हुकूमत करने वाला, कब्र में आते ही उसकी हैसियत सिर्फ मट्टी रह जाती है। लिहाजा इंसान को अपनी अबदी और हमेशा की ज़िंदगी को खूबसूरत और पुरस्कून बनाने के लिए हर लम्हा फ़िक्र करनी चाहिए, अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, हर नेक अमल और इबादत में अखलास पैदा करना चाहिए और ख़ात्मा बिल खैर की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे और मरते वक्त हमें कलमा तैयबा नसीब करे। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी बख्शिश फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।